بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان بار کونسل کا آج یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ یوم سیاہ پارلیمنٹ کے عدالتی اصلاحات بل پر سپریم کورٹ کے حکم امتناع کے خلاف منایا جائے گا۔ پاکستان بار نے آئین اور قانون سے یکجہتی کی متفقہ قرارداد بھی منظور کر لی۔ پاکستان بار نے چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں وکلا کنونشن بلا لیا۔ پاکستان بار کونسل کے ذریعے تمام سپریم کورٹ بلڈنگ میں ملک گیر بار کونسلز کے نمائندوں کا اجلاس ہوا۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن گھور نے کہا کہ اسکوٹ نوٹس اور بینچز کی تشکیل کے لیے ججز کی کمیٹی وکلا کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ پارلیمانی قرارداد کے خلاف حکم امتناع دینے والے 8 میں سے 6 ججز سینیورٹی کے اصول کے خلاف تعینات ہوئے۔ وائس چیئرمین ہارون الرشید نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے قانون کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ڈیمانڈ از ریجیکٹڈ۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپے نہیں دے سکتے۔ قومی اسمبلی نے انتخابات کے لیے فنڈز فراہمی کی تحریک مسترد کر دی۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی خزانہ قیصر احمد شیخ نے ایوان میں رپورٹ پیش کی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایوان نے پورے ملک میں ایک ہی روز الیکشن کرانے کی قرارداد منظور کی۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک سے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقم نکالنے کا حکم دیا تھا۔ آج قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے معاملے پر غور کیا۔ وفاقی کابینہ اور قائمہ کمیٹی نے معاملہ ایوان کو بھیجا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکوٹ نوٹس سے شروع ہونے والے مقدمے میں 2 جج الگ ہو گئے۔ 4 ججز نے پٹیشن مسترد کی۔ کسی ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا گیا۔ پارلیمنٹ کو اپنی توہین پر ایکشن کا اختیار ہے۔ توہین پارلیمنٹ پر ہم بھی جیل بھیج سکتے ہیں، نوید قمر نے خبردار کر دیا۔ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں وزیر تجارت نے واضح کیا، اداروں کو توہین عدالت سے نہ ڈرائیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے 2 ٹوک بتا دیا۔ اسٹیٹ بینک کے پاس فنڈز استعمال کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عمران خان کی وجہ سے سپریم کورٹ کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا وہ پوچھتے ہیں کہ سندھی جج سپریم کورٹ میں کیوں نہیں؟ اس پر توہین عدالت ہوتی ہے تو ہو پھانسی بھی دے دیں۔ امریکی لابسٹ عمران خان کی حمایت کر رہا ہے۔ زلمے خلیل زاد پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں۔ صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی نے مشکوک انداز میں آزاد کشمیر میں 1300 کروڑ اضافی بجٹ پھونک دیا۔ پی ٹی آئی دور میں اربوں روپے اضافی بجٹ خرچ کیا گیا۔ سرکاری مراسلے میں انکشاف ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں منظور شدہ بجٹ سے 5 گنا زیادہ خرچ کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے سیکرٹری فائنانس سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے پاکستان میں افغانستان کے سفیر سردار شکیب احمد نے ملاقات کی۔ افغان سفیر نے ان سے وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کے انتقال پر تعزیت کی۔ انہوں نے امارات اسلامی افغانستان کی جانب سے بھی اظہار تعزیت کیا۔ مرحوم کے بلند درجات کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ ماحول دوست منصوبہ ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کام تیزی سے جاری۔ گرین کور کو بڑھانے کے لیے روڈا سٹی میں 8 جنگلات بنانے کا فیصلہ۔ سی ای او روڈا عمران امین نے کہا کہ 3 بڑے جبکہ 5 چھوٹے جنگلات بنائے جائیں گے۔ روڈا سٹی میں مجموعی طور پر 14% زمین پر جنگلات بنائے جائیں گے۔ 8000 ایکڑ زمین پر جنگلات کو مینٹین کیا جائے گا، جس میں پھلدار، پھولدار اور دیگر تمام اقسام کے درخت لگائے جائیں گے۔ پی ایچ اے اور محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کر تمام 8000 ایکڑ زمین پر جلد جنگلات بنائے جائیں گے۔ جنگلات بن جانے سے کاربن کریڈٹ کی صورت میں بین الاقوامی اداروں سے فنڈز بھی حاصل کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس بڑے فارسٹ ہیں، 5 ہمارے پاس درمیانے اور چھوٹے لیول کے فارسٹ ہیں۔ ٹوٹل یہ کور تقریباً 14% آتا ہے اور یہ تقریباً 8000 ایکڑ بنتا ہے فارسٹ لینڈ جو ہمارے پاس ہے۔ اس کے اوپر ابھی تک جو فارسٹیشن ہوئی ہے وہ ہمیں جس وقت ملا تھا اس وقت صرف 800 ایکڑ یا میکسیمم 900 ایکڑ پہ ہوئی تھی۔ ہم اس کو ابھی تک 1700-1800 ایکڑ پہ لے گئے، اور اگر ہم انشاءاللہ اس کاربن کریڈٹس کو بھی یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایکسپیکٹ کہ ہم یہ سارے فارسٹ جلدی ڈیولپ کر پائیں گے، بیکاز فارسٹ ایک وہ والا ایریا ہے جو کہ اتھارٹی کو اپنے فنڈز یوٹیلائز کرنا پڑ رہے ہیں ٹو ریجنویٹ دس وچ از کوائٹ سلو۔ پھر اس کے لیے ہمیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ یا پی ایچ اے کے تھرو جانا پڑتا ہے وہاں پہ بھی، بیکاز یہ دونوں ڈپارٹمنٹس ملٹیپل کام اور کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ریسورسز کی بڑی ایشو ہوتی ہے۔
تو اگر ہم یہ کاربن کریڈٹس پہ لے کے جائیں گے تو ایک تو ہمارے پاس پرائیویٹ فرمز اس میں آ جائیں گی جو کہ بہت جلدی ہمارے لیے اگا دیں گے، بیکاز جتنا کوئک وہ اگائیں گے اتنا کاربن کریڈٹ سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ کاربن کریڈٹس بیچنے کا پلان رکھتے ہیں. ہمارے پاس اس کے لیے آفرز بھی آ گئی ہیں اور اس کے تھرو ہی کاربن کریڈٹس کا ان کو کچھ ایئرز ہم دے دیں گے کاربن کریڈٹس، اور اس کے تھرو یہ فارسٹ ہم ریجنویٹ کروا دیں گے ان سے. یہ اگر ہم لوگ اس کو پوری طریقے سے ہم لوگ جب ہم لوگ کی فل کیپیسٹی پہ یہ سب بن جائیں گے تو کس حد تک ہم ایف ڈی آئی لے سکتے ہیں ان فارم آف دیکھیں واٹر فرنٹ پراپرٹیز واٹر فرنٹ بزنسز پوری دنیا کے سب سے ایکسپینسو پراپرٹیز جانی جاتی ہیں. ہمارے پاس اسی وقت فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آ سکتی ہے جب ہم ان کے لیے ایونیوز بنائیں گے. ہمارے پاس ابھی جب ہم دبئی جا رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں میں آگے ہمارے یو کے کا پلان ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے وہ پروڈکٹس بنا لیے ہیں کہ جو ہم ابھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو جس طرح ہمارے پاس اور ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی اور جتنے زیادہ ہم ڈیولپمنٹ اور پروڈکٹس باہر مارکیٹ میں لے جائیں گے تو اس کے اوپر ہی آپ کے پاس پھر انویسٹمنٹ آئے گی. اس کے ساتھ ہی یہ بڑا ضروری ہے کہ بزنس کا ایز ہو. جو بھی آپ کے فارن انویسٹرز آئیں ان کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پہ اگر اس اتھارٹی کے ساتھ ہم آئیں گے تو ہمیں ڈیولپمنٹ بھی جلدی ہو جائے گی، یہاں پہ ایز آف بزنس بھی ہوگا اور ہمیں رجسٹریشن اور ساری چیزوں میں بھی ایز ہوگی. تو اسی فارمولے کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ یہ جو ابھی پلان کر رہے ہیں اس میں ہماری ایونیوز ہم بڑھا رہے ہیں روز کے روز. چاہے وہ ویسٹ واٹر کی ریور چینلائزیشن، ریور کے اوپر واٹر فرنٹ کے اوپر کمرشل پراپرٹیز ہوں، ہوٹلز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اسپورٹس اسٹیڈیمز ہوں، ہیلتھ سٹیز ہوں، میڈیا سٹی ہو. یہ سارے ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ اسی طرح ہم انٹرنیشنل گروپس کو لائیں گے جب ہم ان کو کوئی نہ کوئی ایونیو بتا سکیں گے، کوئی پروڈکٹ دے سکیں گے. عید الفطر میں چند روز باقی رہ گئے ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد نے شاپنگ سینٹرز اور بازاروں کا رخ کر لیا. کراچی کی جامع کلاتھ مارکیٹ میں ہماری نمائندہ اقرا عوان موجود ہے، ان سے مزید جانیں گے. جی اقرا. جی ہاں بالکل، اس وقت میں جامعہ کلاتھ مارکیٹ میں موجود ہوں اور عید آنے والی ہے. آج 27ویں شب ہے، چند روز باقی رہ گئے ہیں. ایسے میں مارکیٹس میں خاصی گہما گہمی جو ہے دیکھنے میں آ رہی ہے. شہریوں کا خاصا رخ جو ہے وہ مارکیٹس کی جانب ہے. عید آنے میں چند روز باقی رہ گئے. اگر بات کی جائے خریداری کی تو پچھلے سال کی نسبت اس سال شہریوں کا جو رش ہے وہ خاصا کم ہے. بڑھتی مہنگائی نے عوام پر جو بوجھ ڈالا ہے وہ شہریوں کی پہنچ سے دور ہے. شہری یہاں پر یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے عید کی جو خوشیاں ہیں وہ ماند پڑنا شروع ہو گئی ہیں. شہری اپنی خواہشات کو دفن کر کر، اپنی خواہشات کو پرے رکھ کر اپنے بچوں کی خواہشات کو ترجیح دے رہے ہیں اور ان کی شاپنگ میں پیش ہیں. یہاں پر خاصا رش ہے. خریدار دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ عید آنے میں چند روز باقی رہ گئے ہیں. سارا رمضان تو کاروبار نہیں تھا، گاہک کی راہ تکتے تھے، مگر ہاں اب چند روز رہ گئے ہیں تو شہری آنا شروع ہوئے ہیں. بڑا ہے خریداری کا، تو شہری جو ہے عید کی خریداری کرنے میں مشغول ہے. جی ٹھیک ہے اقرا، بہت شکریہ آپ کا.